بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق المبین کا آج ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا مقدمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں کو بتایا کیا گیا ہے، کس چیز کے متعلق جو ہے یہ کتاب یہاں پر موجود ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کہ ناظرین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اس رسالے میں اصل مواد تو میں نے 1946 میں مرتب کر لیا تھا، یعنی مصنف یہ کہتے ہیں کہ میں نے 1946 میں اس کو سارا ترتیب دے لیا تھا کہ میں نے اس رسالے میں کیا کیا لکھنا ہے، لیکن بعض موانع کی وجہ سے، یعنی کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے طباعت نہ ہو سکی، یعنی اس کو آگے شائع نہیں کیا جا سکتا، کتاب کی شکل میں یہ آگے نہیں آیا۔ حتیٰ کہ اس عرصے میں دیوبندی حضرات کے بعض رسائل اور مضامین نظر سے گزرے جن سے مفید مطلب کچھ اقتصابات لے کر اس میں شامل کر دیے گئے۔ یعنی 1946 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو بھی کتاب کی شکل ملی نہیں تھی، بس ابھی یہ میرے پاس لکھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ دیوبندی حضرات کے اور بھی بہت سارے ایسے جو اقتصابات تھے، یعنی ان کے پیراگراف وغیرہ جو ان کے علماء وغیرہ کے تھے نا، وہ نظر سے گزرے، پھر بعد میں نے ان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا۔ اس رسالہ کی اشاعت سے میری غرض صرف یہ ہے کہ جو بھولے بھالے مسلمان علماء دیوبند کے ظاہر حال کو دیکھ کر انہیں اہل حق اور صحیح العقیدہ سنی مسلمان سمجھتے ہیں اور اسی بنا پر دینی معاملات میں انہیں اپنا مقتدی اور پیشوا بناتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے مذہبی مسائل دریافت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مذہبی الفت رکھتے ہیں، یعنی محبت رکھتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ ان کے عقائد کیسے ہیں، اس رسالہ کو پڑھ کر انہیں علماء دیوبند کے عقائد سے واقفیت ہو جائے اور وہ اپنی عاقبت کی فکر کریں، یعنی آخرت کی، اور سوچیں کہ جن لوگوں کے ایسے عقیدے ہیں ان کو اپنا مقتدی اور پیشوا مان کر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم لوگوں کو اس کا مقدمہ پڑھ کے یہ چیز بہتر طور پہ سمجھ میں آئی ہے کہ اصل میں یہ دیوبندیوں کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں یہ رسالہ جو ہے وہ مصنف نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں وہابی دیوبند، کہتے ہیں اگرچہ تو وہابی دیوبند دو لفظ ہیں، لیکن ان سے مراد صرف وہی گروہ ہے جو اپنے ماں سوا، یعنی اپنے علاوہ دوسرے تمام مسلمانوں کو کافر اور مشرک اور بدعتی قرار دیتا ہے، اور جس کے آوردہ لوگوں نے آوردہ کہا جاتا ہے کہ جو افسر ہوتا ہے، جو ان کا سربراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو، یعنی جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں نا، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام و محبوبان خداوندی کی شان میں توہین آمیز عبارتیں لکھی اور بعض عیوب اور نقائص کو انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کی طرف بے دھڑک منسوب کر دیا۔ یعنی حالانکہ انبیاء اولیاء ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، انبیاء کے بارے میں تو کہ وہ عیبوں سے اللہ پاک نے، نقص سے، کمی سے وہ پاک ہیں، اور اگر ان کے سامنے ایسی کوئی چیز ظاہر ہوتی بھی ہے تو وہ اس پر اڑتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اپنی لغزشوں کی۔ تو ہم عام مسلمانوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بھی بات کر سکیں، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ کی ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا وجود جو ہے وہ عہد رسالت سے ہی چلا آ رہا ہے، یعنی حضور کے زمانے میں ہی ایسے لوگ پائے جاتے تھے کہ جو حضور پر، صحابہ پر طعن کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے ہیں مَن يَلْمِزُكَ، کہ جو طعنہ کرتے ہیں فی الصدقات، اس صدقات میں، فَإِنْ أُعْطُوا، پس اگر انہیں دے دیا جائے، منہا، اس سے، رضوا، وہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطُوا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے، منہا، اس سے، تو اذا ہم، تب وہ، یسقطون، ناراض ہو جاتے ہیں، ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، ردو، راضی ہوتے، ما آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وقالوا، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، سیؤتینا، ان قریب وہ ہمیں دے گا، اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، انا، بے شک ہم، اللہ، اللہ ہی کی طرف، راغبون، رغبت رکھنے والے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ جو آیت مبارکہ ہے جو سورۃ توبہ کی ہے، یہ آیت ذوالخویسرہ تمیمی کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ اس شخص کا نام اصل میں جو تھا وہ ہرقوس بن ظہیر ہے۔ یہی خوارج کی اصل بنیاد ہے، یعنی خوارج کا جو ایک ہے نا فرقہ، یہ اس کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ذوالخویسرہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عدل کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے خرابی ہو کہ میں عدل نہ کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن مار دوں۔ کیوں حضرت عمر کو غصہ آیا؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں، یعنی اس کے اور بھی ساتھی ہیں، کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا۔ اب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، اتنے زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے، ہم کہیں گے کہ یار پکے سچے مسلمان تو یہ ہم تو نماز میں کوتاہی کر جاتے ہیں، ہم تو روزوں میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔
تو یہ تو نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں، یہ تو نفلی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ بات کہی ہے۔ وہ قرآن پڑھیں گے ان کے گلوں سے نہ اترے گا، اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھیں گے۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ دین میں داخل ہو کر بے دین ہونے والوں کی ابتدا ایسے ہی لوگوں سے ہوتی ہے کہ جو نماز، روزہ اور دین کے سب کام کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور بے دین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں توہین کرنے والے ذوالخویسرہ کی طرح شان رسالت میں انہوں نے بھی گستاخیاں کی ہیں، یعنی یہ جو علماء دیوبند ہے نا، انہوں نے اسلام میں یہ پہلا خارجیوں کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، خارجیوں نے کی۔ اسلام میں یہ پہلا جو گروہ ہے وہ خارجیوں کا ہے۔ یہی گروہ جو ہے وہ اہل حق کو کافر و مشرک کہہ کر ان سے قتال اور جدال کو جائز قرار دیتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جس فرقے کی ابتدا ہوئی تھی، جو منافقت کے فرقے میں ان کا تعلق آتا ہے کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والے تھے، تو کہتے ہیں انہوں نے پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو کافر کہا تھا، مشرک کہا تھا، اور ان کے ساتھ قتال اور جدال کو یعنی قتل کرنے کو، لڑائی کرنے کو جائز قرار دیا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت علی اور آپ کے ہمراہیوں کو خارجیوں نے معاذ اللہ کافر قرار دے دیا تھا اور خلیفہ برحق سے بغاوت کی تھی، یعنی حضرت علی کے دور خلافت میں جو ہے ان کا آغاز ہوا تھا، اور اہل حق کے ساتھ انہوں نے جدال و قتال کیا تھا، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید ہوئے تھے۔ اسی بدبخت گروہ کے فتنوں کی جو خبر ہے وہ زبان رسالت نے سرزمین نجد میں ظاہر ہونے کے متعلق دی ہے، اور آپ نے یہ فرمایا، ایک بخاری کی روایت ہے کہ ہناک وہاں پر زلازل زلزلے ہوں گے، والفتن اور فتنے ہوں گے، وبیہا اور ساتھ اس کے یطلع طلوع ہوگا قرن الشیطانی، شیطان کا قرن۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یہ فتنہ نجد میں بڑے زور و شور سے ظاہر ہوا۔ محمد بن عبد الوہاب خارجی، اب یہ خارجیوں کا جو بڑا عالم ہے نا، وہ کون ہے؟ محمد بن عبد الوہاب۔ اس نے سرزمین نجد میں مسلمانوں کو کافر و مشرک کہہ کر سب کو مباح الدم قرار دیا، یعنی خون ان کا حلال قرار دے دیا، یعنی یہ کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کو مارو، ان کا خون ہم پر حلال ہے، اور توحید کی آڑ لے کر شان نبوت اور ولایت میں خوب گستاخیاں کی، یعنی ولیوں کی حق میں اور نبیوں کے حق میں بہت زیادہ گستاخیاں کی، اور اپنے مذہب اور عقائد کی ترویج کے لیے، یعنی جو اس کا عقیدہ تھا، جو اس کا مذہب تھا، اس کی آگے اشاعت کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کتاب التوحید تصنیف کی، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی چیز کو لے کر یہ آگے چلے کہ نہیں جی صرف اللہ نے جو کہہ دیا بس وہی چیز جو وہ لازم ہے، جس پر اسی زمانے کے علماء کرام نے سخت مواخذہ کیا، یعنی ان کی پکڑ کی، اور اس کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سعی بلیغ فرمائی، یعنی بہت زیادہ کوشش فرمائی، حتیٰ کہ محمد بن عبد الوہاب کے حقیقی بھائی، یعنی ان کے جو سگے بھائی تھے سلمان بن عبد الوہاب نے اپنے بھائی پر سخت رد کیا اور اس کی تردید میں ایک شاندار کتاب تصنیف کی جس کا نام الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ ہے، اور اس میں وہابیت کو پوری طرح انہوں نے بے نقاب کر کے اہل سنت کے مذہب کی زبردست تائید و حمایت فرمائی۔ علامہ شامی، حنفی، امام احمد ساوی، مالکی وغیرہما، یعنی اس کے علاوہ بھی جلیل القدر جو علماء امت ہیں، انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کو باغی اور خارجی قرار دیا اور مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جد و جہد میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، ٹھیک ہے، فروگزاشت کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا، کوئی غلطی کرنا، چھوڑنا، اور دقیق گہرائی سے بنا ہے، یعنی انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، کچھ ایسا نہیں کیا کہ اپنی جد و جہد میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آج کے لیے یہاں تک انشاءاللہ، باقی ہم لوگ جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔